روٹی توڑنے کے وقت یسوع کو پہچانا۔ عزیز مومنین، خوشپور سے زباریہ ایرک کا آپ سب کو سلام۔ 12 اپریل بدھ کا دن۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب 13ویں آیت سے لے کر 35ویں آیت تک۔ اور دیکھو، اسی دن ان میں سے 2 امواس نامی ایک گاؤں کی طرف جا رہے تھے جو یروشلم سے تقریباً 60 گلوہ دور ہے، اور ان سب باتوں کی بابت جو واقعہ ہوئی تھیں آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ ہو لیا، اور ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں تاکہ اسے نہ پہچانیں۔ اس نے ان سے کہا، یہ کیا باتیں ہیں جو تم راہ میں آپس میں کرتے جاتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے، اور ان میں سے کلوپا نامی نے جواب میں اس سے کہا کہ کیا یروشلم میں تو ہی ایک مسافر ہے اور فقط تو ان باتوں سے نا واقف ہے جو ان دنوں اس میں واقعہ ہوئی ہیں؟ اس نے ان سے کہا کہ کون سی باتیں؟ انہوں نے اس سے کہا کہ یسوع ناصری کی بابت، جو نبی مرد تھا اور خداوند اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں صاحب قدرت تھا، جسے سردار کاہنوں اور ہمارے سرداروں نے قتل کے لیے حوالہ کیا اور مصلوب کیا، مگر ہمیں تو امید تھی کہ یہی اسرائیل کو مخلصی دے گا۔ اور ان سب باتوں کے علاوہ ان واقعات کو آج 3 دن ہوا ہے، اور ہم میں سے چند عورتوں نے ہمیں حیران کر دیا ہے۔ وہ تڑکے اس کی قبر پر گئیں اور اس کی لاش کو نہ پا کر آئیں، اور بولیں کہ ہم نے فرشتوں کی رویا دیکھی جو کہتے تھے کہ وہ زندہ ہے۔ اور بعض نے ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر جا کر جیسا کہ ان عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اسے نہ دیکھا۔ تب اس نے ان سے کہا کہ اے نافہمو اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو، کیا ضرور نہ تھا کہ المسیح یہ دکھ اٹھائے اور اسی طرح اپنے جلال میں داخل ہو، اور تورات موسیٰ اور سب صحائف انبیاء سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں انہیں سمجھا دیں۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں وہ جاتے تھے، اور اس کے اطوار سے ایسا معلوم ہوا گویا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تب انہوں نے یہ کہہ کر اسے بااصرار روکا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہونے لگی ہے اور دن بہت ڈھل گیا ہے۔ پس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے، اور ایسا ہوا کہ جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو اس نے روٹی لے کر برکت چاہی اور توڑ کر انہیں دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اسے پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ اور انہوں نے آپس میں کہا کہ جب راہ میں وہ ہم سے باتیں کرتا اور ہمارے لیے نوشتوں کو منکشف کرتا تھا تو کیا ہمارا دل پرجوش نہ ہو گیا تھا؟ اور اسی گھڑی اٹھ کر وہ یروشلم کو واپس گئے، اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند سچ مچ جی اٹھا ہے
اور شمعون کو دکھائی دیا ہے۔ تب انہوں نے سب کچھ بیان کیا کہ راہ میں کیا کیا ہوا اور کیوں کر انہوں نے اسے روٹی توڑنے کے وقت پہچانا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو، آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خوشپور سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال کی کتاب کے 3 باب سے لی گئی ہے۔ رسولوں کے اعمال کا مصنف مقدس لوکا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے رسولوں کے ذریعے بھی عجیب کام اور معجزات ہوتے تھے جو دیکھنے والوں کے لیے ایمان کی تقویت کا باعث بنتے تھے۔ اس باب میں ایک پیدائشی لنگڑے کو شفا دینے کے معجزہ اور اس کے لوگوں پر اثر کا ذکر ہے۔ مقدس پطرس اور مقدس یوحنا کے ذریعے یہ معجزہ ہوتا ہے۔ ان دونوں رسولوں کا آپس میں قریبی تعلق تھا۔ یسوع مسیح کی اعلانیہ زندگی میں بھی ان کا گہرا تعلق واضح نظر آتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد ان دونوں کے درمیان اپنائیت نظر آتی ہے۔ پیدائشی لنگڑے کی شفا کے معجزہ کا مقام، موقع اور وقت بھی بتایا گیا ہے۔ مقدس پطرس اور مقدس یوحنا دونوں ہیکل کی طرف جا رہے تھے اور وہ دعا کا وقت تھا۔ یہ ہمارے لیے لازمی ہے کہ خدا کا گھر ہو اور دعا کا وقت ہو۔ ہمیں دعا کے لیے وقت مقرر کرنا چاہیے۔ یہ پیدائشی لنگڑا ہیکل کے دروازے پر بیٹھتا تھا۔ وہ زندگی گزارنے کے لیے کام کرنے کے قابل نہیں تھا، اس لیے وہ مجبوری کے تحت بھیک مانگتا تھا۔ اسے ہیکل کے دروازے پر بٹھا دیا جاتا تاکہ ہیکل میں جانے والوں سے بھیک مانگے۔ عزیز مومنین، جو مستحق لوگ ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس نے مقدس پطرس اور مقدس یوحنا سے بھیک مانگی۔ دونوں رسولوں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ اسے امید تھی کہ ضرور کچھ ملے گا۔ اسے روپے پیسے تو نہ ملے، لیکن اس سے بڑھ کر بہترین چیز ملی، اور وہ شفا تھی۔ یہ شفا کا کام بہت اہم تھا۔ مقدس پطرس نے کہا کہ یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ اسی وقت وہ تندرست ہو گیا۔ اس کے پاؤں اور ٹخنے مضبوط ہو گئے اور وہ ان کے ساتھ ہیکل میں چلا گیا۔ جن لوگوں پر خدا اپنا فضل ظاہر کرتا ہے، انہیں چاہیے کہ اس تجربہ کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں تاکہ ان کا بھی ایمان مضبوط ہو۔ عزیز مومنین، آج کی دوسری تلاوت مقدس لوکا کے مطابق انجیل کے 24ویں باب سے ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح زندہ ہونے کے بعد امواس کی راہ پر 2 شاگردوں پر ظاہر ہوا۔ مقدس مرکس نے اس کا بالکل تھوڑا سا ذکر کیا ہے، جبکہ مقدس لوکا اسے تفصیل سے لکھتا ہے۔ 2 شاگرد
महवे गुफ्तगू सफ़र कर रहे थे। उसी सुबह उन्हें यसु मसीह के जी उठने की खबर दी गई थी। वो दौरान सफ़र खुदावंद यसु मसीह के ज़िंदा होने के बारे बातचीत कर रहे थे। यसु मसीह खुद उनके साथ हो लिया। उसने भी कहा कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ जिधर आप जा रहे हैं। उन्होंने यसु मसीह को नहीं पहचाना। यसु मसीह उन्हें जानता और पहचानता था, लेकिन वो उसे ना पहचान पाए। यसु मसीह ने कहा कि ये क्या बातें हैं जो तुम राह में आपस में करते जाते हो। यसु मसीह के सवाल पर क्लोपा नामी ने जवाब में कहा कि क्या यरूशलेम में तू ही एक मुसाफिर है और फ़क्त तू उन बातों से नावाकिफ़ है जो इन दिनों उसमें वाक़े हुई हैं। यसु मसीह ने कहा, ए सुस्त एतकादो, क्या ज़रूर ना था कि अल मसीह ये दुख उठाए और इसी तरह अपने जलाल में दाखिल हो। वो कहते हैं कि आज इस वाक़या को तीसरा दिन हो गया है, यानी उसके मसलूब होने और मरने के बाद, और यही दिन था जब उम्मीद होनी चाहिए थी कि वो जी उठेगा, लेकिन अभी तक हर तरफ खामोशी है। चंद औरतों ने भी हमें हैरान कर दिया है कि वो सवेरे ही कब्र पर गईं, मगर लाश गायब है। जब वो गांव के करीब पहुंच गए जहां जाते थे, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो उनके साथ रहे। उन्होंने उसे खाना खाने के वक्त पहचाना, जब उसने रोटी लेकर बरकत दी और तोड़कर उन्हें देने लगा। उनकी आंखें खुल गईं और वो फौरन उनकी नज़र से गायब हो गया। उन्होंने यरूशलेम लौटकर भाइयों को खबर दी। 2 शागिर्दों ने गवाही दी कि मसीह जी उठा है। अज़ीज़ मोमिनीन, हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम भी जी उठे मसीह का तजुर्बा अपनी ज़िंदगी में करें और बड़ी जुर्रत और ईमान के साथ उसकी गवाही दें। खुदा हमें जी उठे मसीह की शादमानी से मामूर करे, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। आप सबको ईद पाशका की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों।